صدی کے اوائل اور 5ویں صدی کے اواخر کے یہ فقیہ گزرے۔ افغانستان، ایران، ان علاقوں میں ایک بادشاہت ہوتی تھی، سلطنت ہوتی تھی، ان کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا ہے۔ جیسے مختلف القاب ہوتے ہیں شاہان کو، اس کا لقب خاقان۔ اس دور کا بادشاہ اس ابو بکر کرخی پہ ناراض ہو گئے اور ان کو سزا دی، قید میں ڈالا۔ اور قید میں ڈالنا بھی بڑا انوکھا طریقہ، شاید ایسا طریقہ دنیا میں کبھی کسی پر نہ آیا ہو۔ گڑھا کھودا، کنواں نما بنایا، فقیہ کو اندر ڈال دیا، اوپر سے منہ بند کر دیا، تھوڑا سا سوراخ رکھا، وہاں سے ہوا بھی جاتی، کچھ پانی کچھ روٹی اسی میں سے ڈال دیتے، وہ اسی میں ہی قید رہتے۔ اس عالم میں بھی فقیہ نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ ان کے شاگرد اوپر آ جاتے، آواز دیتے، وہ اندر سے بولتا، یہ باہر سے اس کو لکھتے رہتے۔ املاء کے نتیجہ میں 15 جلدوں پر مشتمل کتاب وجود میں آئی، جو مبسوط کے نام سے معروف ہے۔ مبسوط کے ابتدا میں یہ واقعہ ان کا درج ہے۔ عالم کو ہمت سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنے عزائم کو بلند رکھیں، وسائل کی انتظار میں نہ رہے، قدم بڑھا دے، باقی سنبھالنے والی ذات وہ خود ہے، قدم بڑھانا آپ کا کام ہے۔ دوسری صفت، عالم کو نرم خو ہونا چاہیے، نرمی والا ہونا چاہیے، اپنی گفتگو میں، واض و نصیحت میں نرمی کا پہلو رکھے۔ اللہ جل شانہ نے واض و نصیحت کا انداز ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ داعی کو، مبلغ کو کیا انداز رکھنا چاہیے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پہلی چیز حکمت، دوسری چیز یہ بلانا موعظت حسنہ سے ہو، کیونکہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علماء، صلحاء، تعلیم یافتہ، دوسرا طبقہ عوام، تیسرا طبقہ وہ ہے شکی مزاج لوگ، مخاصمت کرنے والے لوگ۔ ہر ایک کے لیے عنوان علیحدہ رکھو۔ جو علماء ہیں ان کو کچھ کہنا ہے، صلحاء، تعلیم یافتہ طبقہ، ان کو کچھ کہنا ہے،
اس کے لیے فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ گفتگو، حالات کو سامنے رکھ کے گفتگو کرو۔ عوام، ان کے لیے فرمایا بالموعظۃ الحسنہ، عوام کے سامنے ترغیب ہو، ترہیب ہو، قصص واقعات ہوں، ان چیزوں سے بات ان کو جلد سمجھ آئے گی۔ شکی مزاج لوگ، جھگڑا کرنے والے لوگ، ان کے لیے انداز فرمایا جادلہم، ان کے ساتھ مجادلہ کرو، لیکن قید بڑھائی التی ہی احسن کی، احسن کی قید بڑھائی کہ یہاں جھگڑے سے مراد گالم گلوچ نہیں، حرب و ضرب نہیں ہے، بلکہ دلائل سے آپ ان سے گفتگو۔ تو عالم کو نرم خو ہونا چاہیے، اس کی گفتگو بہت عمدہ ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق، مقتضائے حال کے مطابق اس کی گفتگو ہو، مخاطب کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی گفتگو ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ افراط افراط اور تفریط ہے، یہ دونوں چیزیں بری ہیں، اصل اعتدال ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ دین کی خدمت ہی اس میں ہے کہ جو تمہارے مسلک نظریے کے خلاف ہے، جو تمہارے مسلک نظریے کے خلاف ہے، ان کے ساتھ بول چال، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا حرام۔ جب بھی ملے ڈنڈا اٹھاؤ، سر پھوڑو، تب تو مجاہد ملت کہلاؤ گے۔ یہ طریقہ اسلام کے خلاف۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دوسروں کو ہم نے ملانا، قریب کرنا، قریب کرنے کے جذبے میں اتنی نیچے گر گئے، اتنی نیچے گر گئے کہ انہی کے اعمال افعال اختیار کرنے لگے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، نہ تو بالکل نیچے جانے کا، نہ ہی اتنا متشدد ہونے کا حکم ہے کہ کوئی تمہاری بات سننے کو تیار ہی نہ ہو، بلکہ حکم اعتدال ہے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی تھی، آقا علیہ السلام نے شاہ روم کو جب خط لکھا تھا، کیا انداز تھا، تفصیل آپ نے پڑھی۔ یہ لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، لقب دیا ان کو عظیم کا۔ کیا آج ہم اپنے مخالف کو اس کے مرتبے کے مطابق القاب دیتے ہیں؟ اگر کوئی دے، ان کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرے، فوری فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ مداہن ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا۔ یہ طریقہ عالم کا نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آج نام کا تو
کسی کو بڑا کہا جاتا ہے نام کا، لیکن حقیقت میں بڑا اس کو نہیں سمجھا جاتا، بڑے وہ خود کہلاتے ہیں۔ قائد اصولوں کے مطابق کوئی قدم اٹھائے، کوئی اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ دائیں بائیں اپنے حواریوں کو دیکھے گا کہ ان کا کیا ذوق ہے، وہ کہیں گے یہ کرو ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ اس لیے قائد بننے کی کوشش نہ ہو، ورنہ تمہیں تقلید کرنی پڑے گی۔ مجاہد اسلام بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہیں تقلید کرنی پڑے گی، پھر اسلامی اقدار کو چھوڑنا ہو۔ آپ نے تو ایک عیسائی کو کیا فرمایا، عظیم القوم، آگے انداز بھی اختیار کیا، حقیقت بھی واضح فرما دی، مرتبہ بھی اس کا بتلا دیا۔ اس لیے آدمی افراط تفرید سے بچ کر راہ حق پر قائم رہے اور ہر مخاطب کو اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرے، بات سمجھائے، جو اس کا مرتبہ مقام ہو اسی کے مطابق اس کو رکھے۔ یہ مداہنت نہیں، کبھی نہ سمجھنا کہ یہ مداہنت نہیں، اصل تعلیم اسلام کی ہے ہی یہی۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، انزل الناس علی قدر منازل، اسی لیے انزل الناس علی قدر منازل، یہاں الناس فرمایا ہے، المسلم نہیں فرمایا، الناس فرمایا، مسلم نہیں فرمایا۔ ناس کا لفظ عمومی ماحول کے لیے بولا جاتا ہے، وہ آدمی جس نظریے مذہب کا ہے، جس معیار کا ہے، اس کو وہی مرتبہ دو، یہی اسلامی تعلیم۔ تو عالم کو نرم خو ہونا چاہیے، مخاطب کے معیار کو دیکھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ ایک صاحب آپ سے برے انداز میں پیش آ رہا ہے، وہ جاہل ہے، آپ تو جاہل نہیں ہیں، وہ احکام سے واقف نہیں، آپ تو جاننے والے ہیں، آپ ان کا انداز اختیار نہ کریں۔ اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہاں سلام سے سلام متارکت ہے، بس ان جان چھڑاتے ہوئے کہتے ہیں بابا تو جان تیرا کام ہم جا رہے، تو باتیں کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر جاہل کی ایک گالی، ایک توہین آمیز بات کا جواب دو گے، ایک سے بچتے بچتے 10 تمہیں سننی پڑیں گی، ایک ہی نہ سنو، ایک ہی کا جواب نہ دے، ایک طرف ہو جاؤ۔ جیسے آپ نے شعر پڑھا تھا، لقد امر علی اللئیم یسبنی، ایک کمینہ گالی دے رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو دلاسا دلاتے ہوئے کہا، لا یعنی نہیں، وہ تجھے گالی نہیں دے رہا، کسی اور کو ہو، یہ کہتے ہوئے میں ایک طرف ہو گیا، اپنی خلاصی کرا لی۔
تو نرم ہونا چاہیے۔ نرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عالم کو نرم ہونا چاہیے جیسے ریشم کا رسا ہوتا، مضبوط اتنا ہاتھی کو لٹکا دو تو نہ ٹوٹے، اور نرم اتنا کہ جسم پر بار بار ملتے رہو، رگڑتے رہو تو جسم کو کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح تمہیں ہونا چاہیے۔ اپنے موقف پر جو آپ قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے حق سمجھتے ہیں، اکابر نے تمہیں بتلایا، اسی پر قائم ہو۔ دوسروں کے ساتھ میل ملاپ وہ نرمی کا۔ اگر ملتے ہی تم نے اس پر شرک کا، کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیا تمہاری بات وہ سنے گا؟ اس کی ہدایت کی کیا امید ہے؟ یہ ہدایت سے دور ہوا، کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا، ہم نے خود دور کیا اس کو۔ یہ کہ وہ ہدایت نہیں ملتی، ہدایت پر نہیں آتے، ہدایت پر لانا، یہ تو انبیاء علیہم السلام کا بھی وظیفہ نہیں ہے۔ ان کا کام ہے دعوت، باقی ہدایت تو ادھر سے آئے۔ تم بات کرتے رہو، حقیقت بتاتے رہو، قریب آ رہا ہے ان کو قریب آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے، یہ نہ آئے گا تو ان کے تعلق داروں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں کوئی آ جائے، نہ بھی آئیں تمہارا فریضہ پورا ہو گیا۔ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی حکم دیا گیا کہ تمہارا کام تبلیغ ہے، وہ کرتے رہو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے بلانا۔ تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے لب و لہجے کو نرم رکھے۔ یہاں ایک بات میں اور بھی کہوں گا، عالم کو چاہیے معاشرے کا حصہ بن کے رہے، جس کی آج کمی ہے، جس کی آج کمی ہے، معاشرے کا حصہ، لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہے۔ کہیں فوتگی ہو گئی، کہیں بیماری ہو گئی، کوئی اور ایسی پریشانی آ گئی، چلا جائے، اظہار غم کرے، افسوس کرے، یہ ہے معاشرے کا حصہ بننا۔ آج ہمارے اندر بہت کمی ہے، بلکہ ہم اس معاملے میں بالکل صفر ہیں۔ ہم تو ہیں امام مسجد، ہم تو ہیں عالم، ہم تو ہیں مفتی، ہم کیسے چاہتے ہیں؟ نہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرے کے ایک فرد تھے، دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے، ہم کون؟ اگر محسوس نہ فرمائیں تو آج ہماری حالت کچھ اور ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم جنازے پہ جائیں، نکاح پہ جائیں، کسی اور کام پہ جائیں، اپنے ہی مفاد کو سامنے رکھ کے جاتے ہیں۔ بلائے گا، گاڑی بھیجے گا تو جنازے پہ جائیں گے، نکاح پہ جائیں گے، امید ہے کہ کچھ ملے گا،
اور نہیں اچھا کھانا تو مل جائے گا، حضرت جی تو کہہ دیں گے بھائی، اور کچھ بھی نہ ہوا بھی ٹھیک ہے نا بھائی. ایسا نہیں، کبھی اپنے پیسے لگا کر کے ان کے معاشرے میں آپ شامل ہوں، حصہ بنیں. مولوی کو ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ کبھی غور کیا ہے؟ مولوی کو ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ اور کیا ہے؟ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ مولوی معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ووٹ نہیں ملتا. آج ایک آدمی پہ کوئی وقت آ گیا، ذمہ دار سردار کھڑا ہو جاتا ہے، تھانے پہ جاتا ہے، کچہری میں جاتا ہے، ان کی معاملت کرتا ہے، جیب ان کی استعمال ہوتی ہے، اپنا پیٹ اپنی جیب بھی بھرتا ہے، ادھر بھی خرچ کرتا ہے، اور احسان بھی ہے کہ اس نے ہمیں فلاں معاملے میں چھڑایا تھا بھائی. اور مولوی تھانے میں جانے کو اپنے لیے عزت کے خلاف سمجھتا ہے. کام ہونا ضروری نہیں، دل جوئی ضروری ہے نا. ہاں اتنا کر لو. دوسرا جاتا ہے اپنی جیبیں بھی بھرتا ہے، آپ اس سے دور رہیں، آپ اس سے دور رہیں، جتنا تعاون ہو سکتا ہے کریں. ووٹ نہ ملنے کی وجہ یہی ہے، ہمارے جتنی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ورکری کے دوران نظر آتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کہیں نظر نہیں. نہ وہ ہوتے ہیں نہ ان کے کوئی نمائندے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دکھ سکھ کے اندر وہ شریک ہیں. اور سیاستدان طبقہ کوشش کرتے ہیں جنازوں پہ پہنچنے کی، اول صف میں ہوتے ہیں. یہی چیزیں ہیں، ہم معاشرے سے کٹ کے رہے ہوئے ہیں، اس لیے معاشرہ ہمیں ذرا ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے معاشرے کا حصہ بن کے رہو. تیسری بات آپ سے یہ کہنی ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ ہے تعلق مع اللہ. وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ کی محبت، معرفت عالم دین کے دل میں وافر سے وافر مقدار میں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا معصوم ہے، کہا گیا آپ معصوم ہیں، اعلان کر دیا گیا عصمت کا، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اس کا خوف کیا تھا؟ لہو عزیر کا عزیر المرجل، ایسے ہی مبارک سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوتی. آج ہمارے اندر یہ صفت عنقا بن چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. مطالعہ کر کے اچھا سبق پڑھا لینا، اچھی تقریر کر لینا، کسی بحث مباحثہ میں اچھے دلائل مہیا کرنا، ہم نے اسی کو ہی دین کی خدمت سمجھ رکھا. اپنے اوپر کیا بیت رہی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور یہ طریقہ ہمارے لیے انتہائی برا ہے، غلط ہے. حضرت اقدس حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ
وہ ایک مثال دیا کرتے تھے. پہلے زمانہ میں کنویں ہوتے تھے جن کے ذریعہ باغات، کھیتیاں سیراب کی جاتی. 10 12 15 گھنٹے 20 گھنٹے وہ چلتے رہتے. پھر اس کو 2-4 گھنٹوں کے لیے روک دیا جاتا. 2-4 گھنٹے روک کے پھر ان کو چلانا شروع کر. وہ فرماتے ہیں یہ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں کہ مسلسل کئی گھنٹے پانی نکلنے کی صورت میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے. نیچے تہہ کے قریب قریب پانی پہنچ جاتا ہے. اگر اس کو روکا نہ جائے مزید پانی کم ہوگا، بجائے صاف ستھرے پانی نکلنے کے مٹیالہ پانی نکلنا شروع ہو جائے. وہ تھوڑی دیر روک دیتے، 2-4 گھنٹے روک دیتے، پھر پانی کی سطح اوپر آ جاتی، پھر اس کو شروع کر دیتے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت فرماتے جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہیں، بہت عمدہ کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن صرف اسی پہ انحصار نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر ہو. اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر ہو، یاد الہی خود بھی کرتا رہے. موتیوں جیسی گفتگو کرتا ہے، بہت ادیب ہے، اس کی گفتگو بہت نافع ہے، پھر بھی خاموش رہے. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے تاکہ دل میں مزید نور بڑھ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھتے بڑھتے کنویں کی طرح گدلا پانی شروع ہو جائے اور اس کے دل سے بھی پھر بری باتیں، غلط باتیں نکلنا شروع ہو جائیں. اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ وہ یہ کرے، اپنی بھی فکر ہو. 24 گھنٹوں میں سے جو وقت علیحدگی کا ہو، جو وقت آپ کو مل سکے اپنے لیے بنا لو، تشویش اس میں نہ ہو. اللہ کو یاد کرو، ذکر اذکار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، آخرت کی فکر کرو. یہ بھی ساتھ ہوتا ہے. تو 3 چیزیں ذکر کی ہیں، بلکہ 4 کہہ دو، 4 چیزیں ذکر کی ہیں. ایک یہ کہ اپنے عزائم کو بلند رکھو، وسائل کی انتظار میں نہ رہو. دوسرا یہ کہ اپنے موقف پہ قائم رہو اور نرمی کا انداز اختیار کرو. تیسرا یہ کہ معاشرے کا حصہ بننے کی کوشش کرو، دکھ سکھ میں شامل ہونے کی کوشش کرو. اور چوتھا یہ کہ اپنی ہی آخرت کی فکر کرتے رہو، یاد الہی کا معمول بناؤ، تلاوت ہو، ذکر ہو، نفل نماز ہو، اس کا بھی خیال ہو. اللہ جل شانہ ہم سب کو انہی اوصاف سے متصف رہنے کی توفیق عطا. معاشرے میں جو حقوق